ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں اصلاح نفس کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کے تجویز کردہ ذکر اور شغل کو اہتمام سے کرنے لگا۔ لیکن جو خادمہ شیخ کے گھر سے ان کے لیے کھانا لایا کرتی تھی، اس پر بار بار نگاہ ڈالنے سے ان کے دل میں اس خادمہ کا عشق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آتی، یہ کھانے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اسی کو عاشقانہ نظروں سے گھورتے رہتے۔ وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی، اس کو شبہ ہوا کہ یہ شخص مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بد نگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے احساس کر لیا اور اس نے شیخ سے عرض کیا کہ حضور، آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو ذکر اور شغل سے اب کیا نفع ہوگا؟ پہلے آپ اس کو عشق کے مجازی سے چھڑائیے اور اس کا روحانی علاج کیجیے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے احباب اور مریدین کو حتی المکان رسوا نہیں فرماتے، اور یہ حضرات کسی بری حالت سے مایوس بھی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہیں، ان کی نظر حق تعالیٰ کی عطا اور فضل پر ہوتی ہے۔ چنانچہ شیخ نے باوجود علم کے نہ اس مرید کو ڈانٹا اور نہ اپنے اس علم کا اظہار کیا، البتہ دل کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کو عشق مجازی سے کس طرح نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر ان کے دل میں ڈالی گئی جس پر آپ نے عمل فرمایا اور اس خادمہ کو اس حال کی دوا دے دی اور ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جتنے دست آئیں سب کو ایک برتن میں جمع کرتی رہنا، یہاں تک کہ اس کو 20 دست ہوئے، جس سے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئی، چہرہ پیلا ہو گیا اور آنکھیں دھنس گئیں، رخسار اندر کو بیٹھ گئے۔ حیضہ کے مریض کا چہرہ جس طرح خوفناک ہو جاتا ہے، خادمہ کا چہرہ بھی ویسا ہی پرخوف ہو گیا اور تمام حسن جاتا رہا۔ بزرگ نے خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ آج اس کا کھانا لے کر جانا، اور خود بھی آڑ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا تو کھانا لینے کی بجائے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ کھانا رکھ دو۔ بزرگ فوراً آڑ سے نکل کر آئے اور فرمایا کہ اے بے وقوف، آج تو نے اس خادمہ سے رخ کیوں پھیر لیا؟ اس کنیز میں کیا چیز کم ہو گئی جو تیرا عشق آج رخصت ہو گیا؟ پھر بزرگ نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ پخانے کا تشت اٹھا لاؤ۔ جب اس نے سامنے رکھ دیا تو بزرگ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوف، اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدار پکانے کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ یہ تیرا معشوق در حقیقت یہی پخانہ تھا جس کے نقطے ہی تیرا عشق غائب ہو گیا۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ کو اس لونڈی سے محبت تھی تو اب وہ محبت نفرت سے کیوں تبدیل ہو گئی؟ عشق مجازی کا پلیت اور ناپاک ہونا بزرگ کی اس تدبیر سے اچھی طرح اس شخص پر واضح ہو گیا، اور اپنی حرکت پر وہ بہت شرمندہ ہوا اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کی اور عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ وہ طالب حق عشق مجازی کے فتنے سے موت تک نجات نہ پاتا، لیکن ایک مقبول بندے کی صحبت کے فیض سے اسے اس پلیدی اور ناکامی سے نجات مل گئی۔ اسی مضمون کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا راستہ نری عقل سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں اصلاح کی غرض اور نیت سے حاضری ضروری ہے۔ اگر مقبولین کاملین کی اطاعت سے جی چراؤ گے تو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب نہ ہوگا۔ چنانچہ شیخ بو علی سینا شیخ الفلاسفہ ہونے کے باوجود موت کے وقت عقل کو بے ساز و سامان سمجھتا تھا اور محض بے نتیجہ و بے فائدہ کہتا تھا، اور اقرار کرتا تھا کہ ہم نے عقل و ذکاوت کا گھوڑا فضول دوڑایا اور ذہانت و ذکاوت کے دھوکے میں آ کر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالی سمندر میں تیرتے رہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں عقل و ذکاوت سے کام لینا بالکل بیکار ہے۔ وہاں تو کشتی نوح علیہ السلام یعنی اعانت اہل اللہ کی ضرورت ہے۔ دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے عقل کا گھوڑا دوڑایا کہ مجھ کو اس طوفان سے اونچے اونچے پہاڑ بچا لیں گے، اور خدائی کشتی کو حقیر سمجھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ معمولی کشتی فضل الہی کے سبب طوفان سے محفوظ رہی اور اونچے اونچے پہاڑوں پر طوفان پہنچ گیا اور کنعان ہلاک ہو گیا۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم چونکہ صحیح نظر نہیں رکھتے، اس لیے اہل اللہ کی محبت اور ان کی اطاعت کی کشتی تم کو حقیر معلوم ہوتی ہے، اور اہل یورپ کی تقلید میں عقل کے پہاڑ کو بہت بڑا سمجھتے ہو۔ لیکن خبردار، اس بظاہر حقیر کشتی کو واقع میں حقیر مت سمجھنا، یعنی اہل اللہ اکثر پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی سادگی کی وجہ سے ان کو حقیر مت سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھنا جو ان کے شامل حال ہے۔ اس اللہ والے کی کشتی کی عظمت پر نگاہ رکھو، کوہ عقل کی بلندی پر نظر نہ کرو، کیونکہ عذاب خداوندی کی ایک موج اس کوہ کو زیر و زبر کر سکتی ہے۔ لیکن وہ کشتی جو رحمت کے سائے میں چل رہی ہے، اس کی ظاہری طاقت و جسامت کو مت دیکھو کہ یہ کشتی نفس و شیطان کی خواہشات کے طوفان سے صحیح سلامت گزر جائے گی، کیونکہ اس پر قدر رحمت الہی کا سایہ ہے۔ اگر اس نصیحت پر عمل نہ کرو گے تو آخر میں تمہیں اپنے عقل کو کوتاہی اور کمزوری کا اقرار کرنا پڑے گا اور پچھتانا بھی پڑے گا۔ لہٰذا اگر لغزشوں اور برائیوں سے حفاظت چاہتے ہو تو اہل اللہ کی پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، پھر تم ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔